السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، حیاکم۔ سب لوگ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اعوذ باللہ من الحمدللہ سے الشیطان ٹھیک ہے ہم، الرجیم۔ آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں الحمدللہ کافی بہتر ہوں۔ ہمارا ترجمہ ہو چکا تھا تو آیت کی تفسیر رہتی تھی آیات کی، تو میں انشاءاللہ ترجمہ بھی کر دیتا ہوں، تفسیر بھی کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ایام کے متعلق، پیریڈس کے متعلق۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ہوا اذن، وہ گندگی ہے۔ فاعتزلوا النساء، تو تم عورتوں سے، بیویوں سے الگ رہو، فی المحیض، ایام ماہواری میں۔ ولا تقربوہن، ان کے قریب نہ جاؤ، حتی یطہرن، یہاں تک کہ یہ پاک نہ ہو جائیں۔ فاذا تطہرن، جب یہ پاک ہو جائیں، فاتوہن، تو تم انہیں آؤ، وہیں سے امرکم اللہ، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنے کی اجازت دی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب التوابین، بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ وہ یحب المتطہرین، اور بہت زیادہ پاکیزہ لوگوں کو بھی پسند کرتے ہیں۔ آیت کریمہ میں سوال جو ہے وہ ایام حیض کے متعلق ہے۔ یاد رکھیے، حیض کے ایام، حیض سے کیا مراد ہے؟ رسول یہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر یہ چیز جو ہے یہ لکھ دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کے ساتھ جو بچہ ہے ماں کے پیٹ میں، اس کے لیے جو ہے وہ خوراک کا بندوبست اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم وہ سارے کام کرو جو حاجی کرتے ہیں، سوائے بیت اللہ کا آپ طواف نہیں کرنا، صفا مروہ کی سعی نہیں کرنا، بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے خواتین پر ہے، اور یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، تمہارے اندر عقل کی بھی کمی، دین کی بھی کمی۔ تو دین کی کمی کا معنی یہی ہے کہ 7 دن تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک بیماری ہوتی ہے، اس میں عورت جو ہے وہ صحت کی بنسبت بیماری کے زیادہ قریب ہوتی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ عورتوں کے قریب نہ جاؤ۔ قل ہوا اذن، کہہ دو کہ یہ گندگی ہے۔ اسلام جو ہے یہ بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی کامل اور بڑا ہی معتدل دین ہے۔ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے تمہیں ہر اعتبار سے عدل والا بنایا ہے، وسطیت والا بنایا ہے۔ تو جو یہود و نصارہ تھے نا، ان کے جب کوئی خاتون خاص ایام میں جاتی تو وہ اس کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے، اور اس کے ساتھ کھانا پینا بھی پسند نہیں کرتے۔ لم یواکلوها ولم یشاربوها، صحیح بخاری اور مسلم میں، بالکل اس کا رہن سہن ہی الگ کر دیتے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ختم کیا۔ آپ نے جو ہے وہ خواتین کا سوشل جو ہے وہ بائیکاٹ نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں۔ میری آواز کلیئر جا رہی ہے؟ نیٹ کا پرابلم ہے ویسے؟ سر موسٹلی کلیئر یا بیچ میں بس تھوڑی تھوڑی اٹک رہی ہے؟ جی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اس کی روشنی میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ تو بیوی جو ہے وہ اپنے خاوند کے حقوق ادا نہیں کر سکتی، باقی وہ کھانا پکائے گی، رہن سہن ہوگا اس کا، بلکہ خاوند جو ہے اس کے ساتھ محبت و الفت کا بھی مظاہرہ کرے گا،
اور شریعت نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے خاوند اپنی بیوی سے معانقہ کر سکتا ہے، گلے مل سکتا ہے، بوسو کنار کر سکتا ہے، لیکن حقوق کی جو ہے ادائیگی وہ نہیں کر سکتا، اس سے منع کی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ حکم دیتے اور وہ اپنا اظہار باندھ لیتی اور آپ پھر ان سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہڈی چوستے اور سیدہ عائشہ کو ہڈی دے دیتی اور وہ خاص ایام میں ہوتی، حیض میں ہوتی، ماہواری میں ہوتی، تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے ہڈی کو چوستے جہاں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہڈی کو چوسا کرتی تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بستر میں ہی جو ہے وہ آرام کرتے جس میں سیدہ عائشہ ہوتی، یعنی جو حائض خاتون ہے وہ بظاہر اس کا ہاتھ، اس کا پسینہ وہ پاک ہے، ٹھیک ہے، اس کے یہ نہیں مطلب نہیں کہ وہ جو ہے وہ اب نجس ہو گئی ہے، وہ پلید ہو گئی ہے، نہیں، وہ پکڑ سکتی ہے، کھانا بنا سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے اوپر جو نجاست کی کا حکم ہے وہ حکمی ہے، یعنی وہ مسجد میں نہیں جا سکتی، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، ٹھیک ہے، تو اس سے منع کیا گیا۔ باقی جو ہے شریعت نے جو ہے اس کا سوشل بائیکاٹ نہیں کیا، اسلام نے باقاعدہ اس کو حقوق دی ہیں، باقاعدہ شریعت کی طرف سے یہ تلقین ہے کہ وہ ان ایام میں چونکہ بیماری کے قریب ہے تو اس سے محبت اور الفت کا اظہار کیا جائے خاوند کی طرف سے۔ تو باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حائض اور جنبی جو ناپاک مرد ہے وہ مسجد نہ جائے، ابو داؤد کے اندر، ٹھیک ہے۔ باقی کیا قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے؟ تو یاد رکھیے اس بارے اہل علم میں اختلاف ہے۔ جو حیض والی خواتین ہیں وہ اگر تو ان کا قرآن سے تعلق ہے، پڑھنے پڑھانے سے، کلاس سے، تو وہ پڑھ سکتی ہیں، یعنی بامر مجبوری۔ اب بصورت دیگر وہ قرآن کی تلاوت نہ کریں لیکن ذکر و اذکار بھرپور کریں گی، چونکہ وہ ان ایام میں نماز روزے سے وہ دور ہوتی ہیں تو شیطان کا عملہ زیادہ ہوتا ہے، تو ان کو ذکر و اذکار دعائیں وہ زیادہ کرنی چاہیے۔ تو قرآن مجید کی 2-3 آیات پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، عبداللہ ابن عباس سے اجازت ہے۔ اور وہ خواتین جن کا تعلق پڑھائی کے ساتھ ہے، قرآن کا حفظ ہے، ترجمہ ہے یا قرآن، تو ان کے لیے اگر وہ نہیں پڑھیں گی تو حرج ہوگا، تو وہ پڑھ سکتی ہیں۔ اور اسی طرح کوئی چیز وہ مطلب ہے کہ پہن کر قرآن کو چھو سکتی ہیں، پکڑ سکتی ہیں، علم پر کوئی چیز پہن کے، یہ ادب ہے قرآن کا۔ تو باقی شریعت نے خواتین کو یہ حکم دیا عید کے موقع پر، جو کنواری خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، اور جو حیض والی خواتین ہیں وہ عیدگاہ میں جائیں اور مسلمانوں کی دعا کے اندر وہ شریک ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، سیدہ ام عطیہ کہتی ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم مخصوص ایام کی خواتین کو بھی عیدگاہ میں لے جائیں اور وہ عیدگاہ سے الگ رہیں، نماز والی جگہ سے الگ رہیں اور مسلمانوں کی دعا کے اندر وہ شامل ہوں۔ تو یہ اسلام نے اس کے احکام بتائے ہیں۔ اب قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ یہ پاک نہ ہو جائے، تو جبکہ حدیث جو ہے اس کا معنی متعین کر رہی ہے کہ قریب جانے سے کیا مراد؟ قریب جانے سے مراد یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ ازدواجی حقوق نہیں ادا کرنے، باقی معانقہ وغیرہ کیا جا سکتا ہے اور جسم کے ساتھ جسم جو ہے وہ ٹچ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو حدیث چونکہ قرآن کی تشریح ہے، اگر ہم قرآن کو لیں گے حدیث کو نہیں لیں گے تو ہم قرآن پر بھی عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن تو کہتا ہے قریب ہی نہیں جانا، جبکہ حدیث کتنی تفصیل سے بتا رہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اسی بستر میں سیدہ عائشہ کے ساتھ آرام کرتے جس میں ہوتی، اور اس کے علاوہ آپ اسی جگہ سے ہڈی چوستے جہاں سے آپ سیدہ عائشہ جو ہے وہ ہڈی چوسا کرتی، اور باقاعدہ آپ جو ہے اپنے جسم کو یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ ان ایام میں باقاعدہ معانقہ کرتے۔ یہ اللہ کا دین ہے، تو دین کے اندر جو ہے شرم و حیا نہیں ہے۔ تم ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ تو یہاں جو پاکی سے مراد ہے وہ ہے خون کا رک جانا، خون کا رک جانا، خون کا رک جانا۔ پیدا تطہرنا، اور دوسرے تطہر سے مراد ہے غسل کرنا، غسل کرنا۔ یطہرنا میں مراد ہے خون ختم ہو جائے، یعنی خون ختم ہو جائے کہہ دیے رک جائے، یطہرنا یعنی انقطاع الدم۔ تو اس وقت کیا خاوند اپنی بیوی کے حقوق ادا کر سکتا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ کر سکتا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں،
جب تک غسل نہ کر لے خاتون تو وہ جو ہے اس وقت تک جو ہے تعلقات کی ادائیگی نہ کرے، ہم استری نہ کرے. تو یہی بات زیادہ بہتر اور زیادہ محتاط ہے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ غسل کر لیں اور اچھی طرح کر لیں. صحیح ظاہر ہے ان ایام میں خواتین جو ہے وہ بیمار رہی ہے، تو اب پاکی کی طرف اس نے آنا ہے، اللہ کی حقوق بھی ادا کرنے اور اپنے جو خاوند ہے اس کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں. اس کے لیے پاکی ہے، اس کے لیے غسل ہے. تو غسل کا کیا طریقہ ہے؟ غسل کا وہی طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، بھرپور طریقے سے صفائی کرنا. باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل سے بیان کی ہے. تو غسل کیا جائے. کیا غسل کے اندر میڈیا جو ہے وہ عورت کھولے گی؟ جو ایام کا غسل ہے اس کے اندر بہتر ہے کھولے، اور جو جنابت کا غسل ہے یعنی جس میں عورت ناپاک ہوتی ہے یعنی خاوند کے حقوق کے لیے، تو اس کے لیے اس کو رخصت ہے. 3 چلو پانی ڈال دے تو یہ بھی کافی ہو جائے گا. البتہ جو ماہواری کا غسل ہے اس میں بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی میڈیا کھولے، اپنی بال کی جو بال جو ہے ان کی میڈیا کھول دے تاکہ اچھی طرح پانی جو ہے بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے. تو یہ بھی صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. صحابیہ نے پوچھا افان قضول الحیضۃ والجنابۃ، کیا میں اللہ کے رسول اپنے بالوں کو حیض کے غسل کے لیے اور جنابت کے لیے کھول دوں؟ تو آپ کو نہیں، کوئی ضرورت نہیں. تو بہتر یہ ہے کہ جو ہے وہ حیض میں کھول دیے جائیں بال تاکہ پانی اچھی طرح پہنچ جائے. اگر کوئی نہیں کھولتی تو پھر اس پانی پہنچانا فرض ہے بالوں کی جڑ تک. جب وہ پاک ہو جائیں یعنی نہا لیں تو تم ان کو وہیں سے آؤ جہاں سے اللہ نے آنے کا حکم دیا ہے. تو جو ممانت پہلے تھی کہ تم بیویوں کے قریب نہیں جا سکتے، حقوق کی ادائیگی نہیں کر سکتے، اب جب یہ علت ختم ہو گئی یعنی یہ حیض والی، تو وہ حکم واپس آ گیا کہ اب تم اپنی بیویوں سے جو ہے وہ ہم بستری کر سکتے ہو، لیکن وہیں سے آپ نے کرنی ہے جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. اسلام اللہ کی حدوں کا نام ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے باؤنڈری ہے. کوئی اپنی طرف سے کسی چیز کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا اپنی سوچ کے مطابق، اپنے ذہن کے مطابق. اور جو اللہ نے بتایا ہوا ہے وہ سب سے بہتر ہے، وہ فطرت کے مطابق ہے، اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں. ان اللہ یحب التوابین. یہاں پر یہ بھی سن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنی بیوی کو خاص ایام میں تعلق قائم کرتا ہے تو اسلام کی طرف سے اس پہ باقاعدہ یہ کفارہ پڑتا ہے کہ وہ نصف دینار اللہ کے راستے میں چٹی بھرے، تاوان بھرے. یعنی اسلام کی باؤنڈری تھی، پابندی تھی کہ وہ ان ایام میں اپنی بیوی کے قریب نہیں آ سکتا، تو اس نے اس باؤنڈری کو کراس کی ہے. تو لہٰذا ابو داؤد کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نصف دینار جو ہے وہ اس کا جو ہے نا وہ دم دے، کفارہ دے. تو یہ آپ اس کو سونے کے حوالے سے دینار کی قیمت لگا لیں تو غالباً 15 سے 20 ہزار شاید اتنی اس کی بنتی ہے، 30 بنتی ہے اس کی جو ہے نا لاگت. تو جو بندہ یعنی یہ کام کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر ناراضگی بھی ہے، اس نے گناہ کا کام کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس پہ کفارہ بھی ہے. اور یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ان اللہ یحب التوابین، وہ توبہ کرے اس کبیرہ گناہ پر جو اس نے کیا. اور نمبر 2 کفارہ ادا کرے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. وہ یحب المتطہرین، اور پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بیوی جو ہے وہ خاوند کے لیے حلال کی ہے، اس سے وہ استمتاع کر سکتا ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے. اللہ کے حکم سے، اللہ کی امان سے ہی اس نے اس کو حلال کی ہے. تو اب اس کا جو فائدہ ہے وہ اللہ کے احکامات کے مطابق اٹھانا ہے. تو پاکیزگی کا تقاضا یہ ہے، صفائی کا تقاضا، چونکہ اسلام صفائی کا درس دیتا ہے، پاکی کا درس دیتا ہے، تو گندگی کے قریب نہ جاؤ. قل هو اذن فاعتزلوا النساء. تو اللہ تعالیٰ نے یحب المتطہرین کہہ کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ خاوند جو ہے ان ایام میں اپنی بیویوں سے الگ رہے. یہ تعلق قائم کرنا یہ پاکیزہ لوگوں کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ برے لوگوں کا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ تو پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتے ہیں. یہاں پر ایک بات ہے، وہ بطور نصیحت کے ویسے خیال تو رکھا جاتا ہے لیکن نہیں بھی رکھا جاتا. جی میری آواز آ رہی ہے؟
جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے استاد. جی 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 ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہاں پر یہ ایک نصیحت ہے. ہمارے معاشرے کے اندر جہالت بہت زیادہ ہے. والدین کو چاہیے کہ جب اپنی بچیوں کی شادی کریں تو وہ جو تاریخ فکس کریں وہ ان کی ماہواری کے اعتبار سے کریں. ہوتا کیا ہے کہ اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور جب بیوی خاوند کے پاس جاتی ہے تو آگے سے خاوند بھی جاہل ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ کے دین کی یا پاکی کی یا اس کو بھی اس سے کوئی جو ہے وہ کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، کوئی اس میں اتنی سمجھ ہی نہیں ہوتی، شعور ہی نہیں ہوتا. دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں پاس ہوتی ہیں، دنیا کی تعلیم ہوتی ہے، لیکن اس چیز کا کوئی فکر نہیں ہوتی یا اس کا ڈر نہیں ہوتا کہ یہ کتنا کبیرہ گناہ ہے، اللہ کی طرف سے کتنی ناراضگی آتی. تو خاوند وہ مجبور کرتے ہیں اپنی بیویوں کو. تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی جو تاریخ ہے وہ ان کی ڈیٹ کے اعتبار سے جو ہے وہ فکس کیا کریں. یہ ایک عام چیز ہے، اس کا جو ہے نا خیال رکھنا چاہیے. اللہ کی حدیں ہیں. تو ہمارے معاشرے کے اندر اس حوالے سے انتہائی جہالت پائی جاتی ہے. جی اس کی تفصیل واضح ہے. جی آگے، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں. فأتو حرثکم، تم اپنی کھیتی کو آؤ. انا شئتم، جیسے تم چاہو، جہاں سے تم چاہو. وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے آگے بھیجو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. واعلموا، اور جان لو. انکم ملاقو، بے شک تم اس سے ملنے والے ہو. وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو. یہ جو آیت ہے نساؤکم حرث لکم، صحیح بخاری اور ابو داود وغیرہ میں یہود و نصارہ ان کا یہ اعتراض تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے پچھلی جانب سے ہم بستری کرتا ہے، حقوق کی ادائیگی کرتا ہے، تو بچہ جو ہے وہ بہنگا پیدا ہوتا ہے. بچہ جو ہے وہ بہنگا پیدا ہوتا ہے، یعنی جسمانی طور پہ جو ہے فزیکلی طور پہ بچہ جو ہے وہ صحیح پیدا نہیں ہوتا، اس کی خلقت میں مسئلہ آ جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری کہ بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تم ان کو جیسے چاہو ان سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن شرط یہی ہے کہ تم نے حقوق کی ادائیگی محل پہ کرنی ہے. جو اولاد کے جننے کا جو محل ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف سے مطلوب ہے. اللہ کی طرف سے کیا مطلوب ہے؟ بس منہما رجالا کثیرا ونساء، کہ اللہ نے مرد عورت سے پھر آگے انسانیت کو پھیلانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بہت زیادہ محبت کرنے والی بچے جننے والی خواتین سے شادی کرو. اسلام کا تو مقصد یہ ہے اولاد کو طلب کرنا. وقدموا لانفسکم، آگے بھی ہے کہ جب خاوند جو ہے اپنی بیوی سے تعلق قائم کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ چیز ہو، یہ کہ نیک اولاد کا حصول ہو، کیونکہ انسان کی سب سے بہترین کمائی جو ہے وہ نیک اولاد ہے، نیک اولاد ہے. اور انسان کے مرنے کے بعد سے مسلم کی حدیث کے مطابق جس کے اعمال انسان کو پہنچتے ہیں مرنے کے بعد تو وہ اس کی نیک اولاد ہوتی ہے. وقدموا لانفسکم، تو اپنے لیے تم آگے بھیجو، یعنی نیک اولاد کی تم کوشش کرو. تو یہ عمل تم نے اپنے محل پہ کرنا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داود کی حدیث ہے، وہ بندہ قابل لعنت ہے جو اپنے بیوی کی پخانے کی جگہ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، یعنی دوبر استعمال کرتا ہے، پچھلی شرمگاہ کا استعمال کرتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کی ہے، ملعون کہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ دھتکارا ہوا ہے، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہے. تو اسلام نے جو دین فطرت ہے، جو پاکی کا دین ہے، اور اسلام کا یہ مزاج بھی سمجھے کہ اسلام پاکی کے مسائل کے اندر شرم و حیا کا درس نہیں دیتا، بلکہ یہ تو مسائل جو ہیں یہ مطلوب شریعت ہے. سیدہ عائشہ نے کہا اللہ تعالیٰ انصار کی عورتوں پہ رحمت کرے کہ جب بھی وہ کوئی مشکل سوال ہوتا ہے وہ اسے پوچھنے میں انہیں کوئی جھجک نہیں آتی. ایک عورت نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، طہارت کا سوال تھا، تو آپ نے جواب دیا، تو آپ نے آگے سے فرمایا کہ عورت کو جو ہے نا وہ احتلام ہوتا ہے. تو اس نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں. اگر عورت کو احتلام نہیں ہوتا تو پھر بچے کی شکل جو ہے وہ ماں پہ کیسے جاتی ہے؟
ابو داؤد کی حدیث ہے. تو سیدہ عائشہ کہتی ہے اللہ تعالیٰ انصار کی عورتوں پہ رحمت کرے کہ وہ دین کا جتنا بھی پیچیدہ مسئلہ ہو تو انہیں پوچھنے میں کوئی شرم و حیا نہیں آتی، یعنی وہ شرم و حیا کا مظاہرہ نہیں کرتے. اور یاد رکھیے علم کے حصول میں شرم و حیا نہیں کرنی چاہیے. صحیح ہے. تو دین کے مسئلوں میں جو ہے لوگ شرم و حیا سے کام لے لیتے ہیں، باقی دنیا کے معاملوں میں لوگ جو ہے وہ بے حیائی، فحاشی اور بغیرتی کو اتراتے ہیں. دین کے معاملے میں جب اصلاح کی جاتی ہے تو وہ برا منا لیتے ہیں، جی یہ کیسی آپ باتیں کر رہے ہیں، اتنی گندی باتیں کر رہے ہیں، جی یہ مطلوب شریعت ہے، اس پر ہماری پاکی کا انحصار ہے، اس پر یہ ہمارا دین ہے، یہ ہماری آخرت ہے، یہ ہماری عاقبت ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے. تو انا شئتم کا معنی یہ ہے کہ اپنے محل پر جب یہ عمل ہوگا تو اس پہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ایک ارشاد فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کی حقوق کی ادائیگی کرتا ہے تو اللہ اس پر بھی ایک صدقے کا اجر دیتا ہے. تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ یہ تو ایک ضرورت کی چیز ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ اجر کیوں دے گا؟ تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی غیر محرم کے ساتھ یہی کام کرے تو اس کو گناہ ملے گا؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، گناہ تو ملے گا. فرمایا کہ یہی کام جب اپنے محل پہ ہوگا تو پھر اجر کیوں نہیں ملے گا؟ اجر بھی تو ملے گا. تو انسان جو ہے اپنے ایمان کی پاکیزگی کے لیے اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اسے اجر و ثواب سے نوازتے ہیں. اور بیوی کو بھی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو اس کا خاوند بلائے اور وہ آگے سے انکار کر دے تو ساری رات فرشتے جو ہے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. فبات غضبان، اور خاوند غصے کی حالت میں سو جائے تو اللہ کے فرشتے برابر اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. تو یہ بات بھی دین کی ہے، اس کو بھی سمجھ لیجیے. ہاں اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی عذر ہو تو اس کو شیئر کر لیا جائے تاکہ عورت جو ہے وہ اللہ کی لعنت سے جو ہے وہ بچ سکے. تو یہ چیزیں، اور ساتھ اسلام کی طرف سے یہ بھی تعلیم ہے کہ خواتین جو ہے وہ اپنے خاوندوں کے لیے بنے اور جو ہے نا وہ خوب آراستہ ہوں، ان کے لیے زیب و زینت کو اختیار کریں. ہوتا کیا ہے، خواتین جو ہے شادیوں کے لیے خوبصورتی کا مظاہرہ کر لیتی ہیں اور خاوند جو ہے وہ جب آتا ہے تو اس کے سامنے ایسی باسی شکل لے کر چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بیچارہ سر پکڑ کے جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عورت کو سکون کا ذریعہ کہا ہے کہ لتسکنوا الیہا، یہ تمہاری بیوی اللہ نے تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے. مرد جو ہے جب تھکا ہارا آتا ہے گھر تو خواتین کو چاہیے کہ وہ اس کا اچھے طریقے سے استقبال کرے. جس طرح عورت جو ہے وہ اپنے خاوند کے گھر کی ملکہ ہے، اسی طرح اس گھر کا جو بادشاہ ہے وہ مرد ہے. تو جس طرح خواتین کے حقوق ہیں اسی طرح مرد کے حقوق ہیں. جب خواتین اپنے خاوندوں سے بیزاری کا مظاہرہ کرتی ہیں، بس لڑائی اور سوشل یعنی اپنی زندگی کے دیگر جھگڑے لے کر بیٹھ جاتی ہیں تو جو مقصد شریعت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور مرد جو ہے اس کو پھر جہاں سے لذت ملتی ہے، جہاں سے اپنائیت ملتی ہے، جہاں سے دل لبانے والی باتیں ملتی ہیں وہ ادھر رخ کر جاتا ہے. پھر بیویاں پریشان ہوتی ہیں، جی ہمارے خاوند جو ہے وہ ہماری طرف توجہ نہیں کرتے، وہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ لڑتے رہتے ہیں، میں چھوٹی سی بات کروں تو یہ سارے جھگڑے جو ہیں اس کی وجہ یہ صورتحال بن جاتی ہے کہ جب بیوی خاوند کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتی. تو یہ اللہ رب العزت کا دین ہے اور یہ اللہ کے احکامات ہیں، ان میں بہت زیادہ فطرت ہے اور یہ اٹل ہے، ان کو کوئی توڑ نہیں سکتا. ہاں ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، ہماری جو ہے وہ ناسمجھیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملات جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ اور جان لو بے شک تم اس کو ملنے والے ہو، اور مومنوں کو آپ خوشخبری دے دیجیے. اللہ سے ڈرنے والے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی حدود کا خیال کرتے ہیں. تو یہ جو بیویاں ہیں، یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں اور یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے جو لفظوں سے جڑتا ہے اور لفظوں سے ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ بہت زیادہ حساس ہے اور یہ اللہ کی حدیں، ان کو مذاق نہیں بنانا چاہیے، ان کے بارے میں اللہ سے ڈر کے رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں عورتوں کے متعلق نصیحت کرتا ہوں کیونکہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے. اتقوا اللہ فی النساء، تم عورتوں کے متعلق اللہ سے ڈرو اور تم نے انہیں اللہ کی امان سے حلال کیا ہے تو تم ان کا خیال رکھو. صحیح. اور خواتین کی حقوق کی جو ہے وہ ادائیگی کرو. جی واضح.
جی سر. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور تم اللہ رب العزت کو نہ بناؤ اپنی قسموں کا نشانہ. میں نے کل گزارش کی تھی، ایک ہوتا ہے ایمان اور ایک ہوتا ہے ایمان، دونوں میں فرق ہے نا. جی استاد. جی کیا فرق ہے؟ السلام علیکم سر، آپ نے بتایا تھا کہ ایمان جو ہے وہ جو ایمان ہے یہ یمین سے نکلے، اس کا مطلب ہے قسمیں کھانا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت ڈالے. بہت خوب ماشاء اللہ. جی تو اپنی قسموں کے ساتھ اللہ کو نشانہ نہ بناؤ. ان تبرو کہ تم نیکی نہیں کرو گے، وتتقوا تقوی اختیار نہیں کرو گے، لوگوں کے درمیان سلو نہیں کرو گے. آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بعض لوگ قسمیں کھا لیتے تھے کہ اللہ کی قسم میں نیکی نہیں کروں گا، اور پھر جب ان کو کہا جاتا کہ نیکی کرو تو وہ کہتے تو میں نے تو اللہ کی قسم کھائی ہوئی. تو یاد رکھیے قسم جو ہے یہ اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق کھانی چاہیے، اور قسم کے اصول و ضوابط ہیں جیسا کہ آگے بھی آ رہے ہیں. تو نیکی سے بچنے کے لیے قسم کھانے کا کیا تک ہے؟ یہ تو ظلم پہ مبنی قسم ہے، یہ تو غلط قسم ہے. تو قسم کے اصول میں سب سے پہلے یہ ہے کہ قسم سے حتی الامکان اجتناب کیا جائے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر جب ضرورت ہو تو انسان قسم اٹھائے، اور قسم بھی مخلوق کی نہیں اٹھانی، اللہ کی اٹھانی ہے، کیونکہ قسم اٹھانا یہ عبادت ہے، یہ تعظیم ہے، اور اس چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے جو سب سے بڑی ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت سے بڑی تو کوئی چیز نہیں نا. تو لہٰذا پھر قسم کس کی اٹھانی چاہیے؟ اللہ کی اٹھانی چاہیے، کیونکہ قسم اس کی اٹھائی جاتی ہے جو سب سے بڑی چیز، سب سے عظمت والی. تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑی عظمت والے ہیں، اور اللہ کی صفات اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. لہٰذا اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی، اللہ کی صفات کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کی قسم اٹھاتے تھے. اعوذ بعزت اللہ، میں اللہ رب العزت کی عزت کے وسیلہ سے اللہ کے پناہ میں آتا ہوں. ٹھیک ہے. اور ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم یہ آپ جو ہے وہ اٹھایا کرتے تھے. تو مخلوق کی قسم اٹھانے سے منع کیا. ابو داود میں لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم، لوگو اپنی ماں اور باپوں کی قسمیں نہ اٹھاؤ. من کان منکم حالفا فلیحلف باللہ، تم میں سے جو بھی قسم اٹھانا چاہتا ہو اللہ کی قسم اٹھائے یا رک جائے. عبداللہ ابن عمر نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے کعبہ کی قسم اٹھائی، تو انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے کعبہ کی قسم نہ اٹھاؤ، کعبہ کے رب کی قسم اٹھاؤ. پھر فرمایا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو بھی قسم اٹھانا چاہتے تو وہ اللہ کی قسم اٹھائے، مخلوق کی قسم نہ اٹھائے. ٹھیک ہے. تو لوگ جو ہے وہ بچوں کی قسم اٹھا رہے ہوتے ہیں، ماں کی قسم اٹھا رہے ہوتے ہیں، صحیح، دوسروں کے سروں کی قسم اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ انتہائی جہالت ہے. قسم اللہ رب العزت کی اسماء و صفات کی اٹھائی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں اٹھائی جا سکتی. کیا قرآن کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے؟ جی اٹھائی جا سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کی کلام ہے، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے. تو اللہ کی صفات ہے تو صفات کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے. لیکن یہ نہیں کہ بس انسان قسمیں اٹھاتا جائے اور قرآن کو صرف قسم کے لیے استعمال کرے. قرآن اس لیے نہیں آیا کہ لوگ صرف قسمیں ہی کھاتے رہیں، قرآن عمل کے لیے آیا. لیکن اگر کوئی قسم یقین دہانی کے لیے قرآن کی قسم اٹھا لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، خوب جاننے والے. تم نے جو رویے اپنا رکھے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے. یہ نہ سمجھنا کہ ہم جو ہے وہ بڑا دھوکہ دے رہے ہیں، نیکی سے بچنے کے لیے قسم اٹھا رہے ہیں. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ فضول قسموں پہ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا، لیکن وہ مواخذہ کرتے ہیں اس قسم پر جو تمہارے دلوں نے ارادے کے ساتھ اٹھائی ہوں. اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا نہایت بردبار ہے. عربوں کی یہ عادت تھی، اہل عرب کی، کہ وہ ہر بات پہ لا واللہ واللہ تاللہ باللہ اس طرح وہ قسم اٹھاتے تھے.
اہل عرب کی عادت تھی وہ بات بات پہ قسم اٹھا دیتے تھے بغیر ارادے کے، واللہ تاللہ باللہ. تو فرمایا کہ جو بلا ارادہ تمہاری زبانوں سے جو قسمیں نکلتی ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ پکڑ نہیں کرتے. ہاں جو تم دل کے ارادے کے ساتھ قسم اٹھاتے ہو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ تم پہ جو ہے وہ جو ہے نا وہ پکڑ کرتے ہیں، تو پھر اس کو پورا کرنا پڑتا ہے. اگر کوئی پورا نہیں کرتا تو پھر اس کا کفارہ ہے 10 مساکین کو کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو جو ہے وہ ایک گردن آزاد کرنا، یہ بھی نہ ہو سکے تو 3 دن کے روزے رکھنا. یہ قسم کا کفارہ ہے اور یہ نظر کا بھی کفارہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو تمہارے دلوں سے قسمیں ہوتی ہیں، ارادتاً جو ہوتی ہیں، قصداً جو ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت سے وہ تمام چیزیں معاف کر دی ہیں جو ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں، جب تک بندہ یا مرد یا عورت اس کو بھول نہ لے یا کر نہ لے. دل کے اندر جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ اس پہ پکڑ نہیں کرتے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تؤاخذنا ما لا طاقت لنا. تو دل پہ جو انسان کا اختیار نہیں ہوتا، تو حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا جب تک بندہ بھول نہیں لیتا یا کر نہیں لیتا تب تک وہ عمل نوٹ ہی نہیں ہوتا. تو جو بغیر ارادے کی جو چیزیں جاری ہو جاتی ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتا. جی یہ 4 آیتوں کی تفسیر بڑی ہے آج. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی یہ 4 آیات کی جو تفسیر ہے یہ آپ نوٹ کر لیجیے گا اور اس کو نا اچھی طرح یاد کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ استاد انشاءاللہ. جی جی ٹھیک ہے پھر آج کے لیے یہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سے نوازے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.